کچھ باغبانی ہیں پر کوئی شرم سے ملے ہوئے ہیں. قوم میں کم رہ گئے تو قوم میں سوکھے کام نہیں ہوتے نہ ادھر کام ہو رہے ہیں ادھر کام. ہماری محفلوں کا کیا حال ہے؟ وہ میاں ناد خان صاحب آ گئے, سارے بیٹھے, وہ جناب لگے ہوئے ہیں. تیریاں بکریاں پانگی میں چارا تیلی مینوں نال رکھ لے. سامنے بیٹھے انہوں ویلا او بھائی وہ خدا لگا صرف سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سن پوچھتی ہیں کہ بڑی ضرور اور مسجد چاہ کے 5 نمازیں تیرے کو پڑھی گئی نہیں گئی, آ گیا میریاں بکریاں جا رہا. اس کو دھوکہ پھر پوچھنے والا کوئی. اگر سیدہ حلیمہ ہوتی تو ضرور پوچھتی, اور بڈی نے ڈرنا داڑھی تے تیرے کو رکھی نہیں گئی, آ گیا ابو جہل دے دور چ بکریاں چارن والا, تو گھروں ہی باہر نکلنا. صرف پوچھنے والا کوئی نہیں آپ کو, اس لیے لگے ہوئے سارے. اگر سیدہ حلیمہ ہوتی تو میں نے ضرور کہنا تھا, اور جڑا کام تینوں اللہ تعالیٰ نے رسول نے آخیا تو وہ کر, میریاں بکریاں چران والا آ گیا. وہ تو تجھ سے ہوا نہیں. تجھے کہا تھا 5 نمازیں پڑھی, تجھے کہا تھا داڑھی رکھ رکھی, تجھے کہا تھا سر پہ ٹوپیاں پگ رکھ رکھی, تجھے کہا تھا دھوکہ نہ دے چھوڑا, تجھے کہا تھا جھوٹ نہ بول تو نے چھوڑا. ہائے بکری چرنا. پوچھنے والا کو یہ سارے لگے نے اپنے اپنے آپ, سارے اپنے اپنے آ رہے. میں پرسوں ادھر تھا, اس نے جی وہ میں بیٹھا تھا, اس نے شروع کی کہ دل بھی تمہارا ہے جان. میں کوئی یہ کیا کہڑے بھائی نے دل جان دینا. وہ ایک تو چہرے سے داڑھی نہیں. میں نے اس کو اشارہ کیا, میں نے کہا بیٹا اعلیٰ سب سے اولا والا ہمارا پڑھ, سارے پڑھ سکتے. زہے عزت و اطلاع محمد کے عرش حق زیر فائل, سارے پڑھ سکتے. بیٹا یہ دعویٰ تو کر رہا ہے, اور دعویٰ کرنا سوکھا کام نہیں. یہ دعویٰ ہے تیرا, یہ دعویٰ ہے, دعویٰ سوکھا نہیں ہوا ہے. کوئی وہ نہیں ہوئی جو میری والی ہے. پھر میں نے پوچھ لیا, میں نے بھی پوچھا, میں نے کہا بھائی تو دل بھی دین دے ہیں جان بھی دین دے, ہوں نے تیرے کو منہ تے سر منگیا ہو تو تیرے کو دیتا کوئی نہیں گیا ہے. سوکھا کام بیٹھا لگا, سوکھا کام نہیں ہے. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر روئے امر چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. عطا اسلاف کا جذبے دروں کر, شریک زمرائے لا یحزنوں کر, خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں, میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. عطا اسلاف کا جذبے دروں. اقبال پھر کہیں اقبال کیا کہتے ہیں, شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. رب کریم جڑی جنید نو پلائی, جڑی بایزید نو پلائی, مینوں بھی پلا. شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضی سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. کوئی تمنا ہی نہیں ہمارے پاس. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضی سوز صدیق دے. یہ لکھا جی جب جناب سید حضور نبی پاک علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا, جبرائیل امین علیہ السلام مکہ پاک سے بطور غلام ساتھ چلے. ٹھیک ہے جی, مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, سدرۃ المنتہا. پھر ایسا مقام بھی آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکوں گا. پوچھا جبرائیل کیوں؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, محبوب پاک علیہ السلام تشریف لے گئے. اب پتہ یہاں بزرگوں نے کیا لکھا ہے, وہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل, نہیں آگے گئے. اگر وہ ہوتے نا حضرت ابوبکر صدیق, انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جاؤں گا, جانا میں نال ہی لے.
لیکن اب اقبال کیا کہتے ہیں، نہ وہ عشق میں رہیں کرویاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو محبوب مکہ میں نہیں تھے، آپ تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے گئے، آپ نے مبارک دی، وہ خوش ہوئی، لیکن عرض کرتی ہیں خوشی ہے لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ کہا بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت مولا مشکل کشا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، نابینا ہے بچہ۔ آپ نے فرمایا میری گود میں دو، آپ نے جیسے گود میں اٹھایا حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ وہ لکھا ہے حضرت جی وقت گزر گیا، ایک دن حضرت مولا مشکل کشا حاضر خدمت تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے اپنے محبوب کو دیکھوں۔ لیکن کیا لیکن کیا نہ وہ عشق میں رہیں، دعوی عشق ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد حضرت علی پاک پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس دن سے پھر ان آنکھوں سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا، فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ پھر اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دست رحمت میں دیا، فرماتے ہیں پھر اس ہاتھ کا بھی اتنا لحاظ رکھا، اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے میں آپ سب سے گزارش کروں گا پتر کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا۔ اب بڑی دیر ہم نے دعائیں کر لی، یا اللہ کو صلاح الدین ایوبی بھیج، کو طارق بن زیاد بھیج، بدل دو دعا کو تھوڑا سا۔ اب یہ دعا کرو یا اللہ ایس بار صلاح الدین ایوبی میں نو بنا۔ کیا ہے آپ کو بنتے ہو؟ ایکٹر ہی بننا ہے سب نے چھمک چھلو ہی بننا ہے، سب نے ڈانسر ہی بننا ہے، سب نے پلے بوائے بننا ہے۔ کیا ہے یار بدلو دعا بیٹا۔ اب یہ دعا شروع کرو، یا اللہ کی مینو طارق بن زیاد تو جو چاہے کر سکنا ہے، جے چاہیں تے راجاندے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولو در در خیر منگائیں، تو کر سکنا ہے۔ یا فعل اللہ ما یشاء تیری شان ہے، فعال لما یرید تیری شان ہے، تو کر سکنا ہے، تو جو چاہے کر سکنا ہے۔ دے منو ایت کی ہے رنگ حضرت۔ اب یہ دعا کرو بیٹا، کام کرو، کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا۔ ہاں جی وقت گزر رہا ہے، کوئی مقصد دو اپنی زندگی کو۔ ہمارے بڑے مقصد والے تھے، ہمارے بڑے کام والے تھے حضرت جی۔ حضور کو حضرت داتا صاحب ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ مقصد لے کے آئے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کیا کرنے گئے تھے؟ ادھر مقصد سے آئے تھے۔ بابا نور محمد 83 84 جھنڈ کیا کرنے آئے تھے؟ مقصد سے آئے تھے، مقصد والے تھے ہمارے بڑے حضرت۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی مقصد نہیں، جن کے پاس کوئی، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، آپ نے میری تعریفیں کی، میں نے آپ کی تعریفیں کی، بس محفل ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، گئے مقصد کہاں؟ یہ ابلیس کی مجلس شورا، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، نظروں سے گزری ہو شاید، بڑا کمال لکھا ہے جی اقبال۔ لیکن میں نے کہا نا حضرت جی ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں۔ ادھر جی کئی سال، اب مجھے نہیں پتا جی ادھر نصاب کیا ہے، کئی سال حضرت جی فرسٹ ایئر میں ہمیں انگلش کی کتاب پڑھائی گئی، کیا نام ہے؟ مسٹر چپس۔ جنہیں مسٹر چپس پڑھی ہاتھ کھلا رہا ذرا بزرگ۔ اور مسٹر چپس کی سٹوری کیا تھی؟
مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے ہی نا بیٹے، اسلامی جمہوریہ پاکستان دے ہم اتنے سوئے لوگ ہیں حضرت یہ ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں جو معاملے یہاں تک پہنچے ہیں حضرت، ہم اتنی سوئی ہوئی قوم ہے، کئی سال حضرت ہمیں مسٹر چپس پڑھائی گئی. سٹوری کیا ہے؟ مسٹر چپس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا. جو بھی حضرت جی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں جائے گا، یا اس کی عمر 18 سال ہوگی یا اس کی عمر 19 سال ہوگی، خطرناک ترین عمر، بہکنے کی عمر، اور پڑھایا کیا گیا مسٹر چپس. اور میں سوال کرتا ہوں پاکستان والوں، اور تمہیں کیوں مسٹر چپس پڑھنا پڑ گیا؟ اور تمہارے پاس کیا مسٹر ختم ہو گئے؟ میں کہتا ہوں مسٹر سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرو اور مسٹر میر علی شاہ پہ ختم کرو، اور تمہارے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے. تمہارے کورس ختم ہو جائیں گے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، آئے کام، بی کام، فلانا کام، فلانا کام، فلانا، تمہارے کام ختم ہو جائیں گے، تمہاری ایسیز ختم ہو جائیں گی، ہمارے مسٹر نہیں ختم ہوں گے. لیکن کیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہمارے پاس. کٹھے ہوئے تسی میری خوش آمد کی تھی، میری مچھاں دی تعریف کی تھی، میری ٹوپی دی تعریف کی تھی، میری پگ دی تعریف کی تھی، میں تہاڈی کی تھی تے اللہ اللہ خیر اللہ. مسٹر چپس ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کرنا، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کوئی بھی کٹھے ہوگا. یہ حضرت جی ابلیس کی مجلس شورا، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کلیات اقبال ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا. باقی آج کل حضرت جی نیٹ کا دور ہے، گوگل میں لکھ لیجئے گا ابلیس کی مجلس شورا، کھل جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا پڑھ کے. اردو تھوڑی ذرا اس کی مشکل ہے، لیکن سارے اشعار بھی اتنے مشکل نہیں کہ آپ سمجھ ہی نہ سکیں حضرت جی. سارے کافی کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. مثال کے طور پہ حضرت ہوتا کیا ہے اس میں کہ شیطان نہ ایک سیکرٹ میٹنگ بلاتا ہے حضرت جی. جو میں حضرت صاحب انگلینڈ تو آیا وہاں تقریباً پچھلی جمعرات، اور پتہ حضرت جی وہاں کیا حالات چل رہے ہیں. وہاں بڑے بڑے جو پینا فلیکس ہیں نا لگے ہوئے ہیں، اور ان پہ لکھا ہوا ہے پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو. آپ نے میں انگلینڈ سے آیا ہوں، اتنے حضرت صاحب جڑے بڑے بڑے ٹرالے چلتے ہیں جس طرح ساڈے بھی ان کے بھی چلتے ہیں، وہ اوپر اس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو. بھائی دجال ظاہر ہے اس نے آنا ہے، حدیث موجود ہے، وہ تیاری میں ہے، لیکن ہم ایک دوسرے دیا لتاں کیچڑ ڈے دی، ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینک رہے ہیں. کوئی حضرت کوئی ہو نہ سی، اللہ اور اللہ دے رسول ہی چپ کر جائیے حضرت. میں انسان ہاں، میرے کو غلطی ہونی ہے حضرت، مینوں آ کے بیٹھک سے سمجھا لو حضرت. کیا ہے لگے ہوئے ہیں سارے اسی کھیل میں، جو جس جگہ کام کر رہا ہے سارے کام کرو، لیکن اتنے کی یہ وہ اس لیول پہ اب آ گئے ہیں حضرت جی. باہر انگلینڈ میں پرے فار ڈیول، شیطان کے لیے دعا کرو چل رہا ہے حضرت. ادھر فلیکسیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی ٹرکوں پہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے انہوں نے پرے فار ڈیول. اور ہم قرب قیامت ہے حضرت، امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے حضرت. ہمارے کسی ممبر پہ کسی محفل میں امام مہدی کا کوئی تذکرہ؟ میں حضرت اس دن لاہور تھا، ایسے نا ایک محفل میں، میں قبلہ استاد صاحب ساتھ تھے. بزرگوں کا کام ہوتا ہے تربیت کرنا، ویسے نا بڑے طریقے سے میرے قریب آئے، کسی کو شو نہ ہوئے مجھے کیا کہہ رہے ہیں. ان کو تھا پتہ نہیں پھر ملاقات اتنا ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، ظاہر ہے اس کو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے بولتا جا کے، ایسے نا کہ کسی کو شو نہ ہو. میرے کان میں کیا کہتے ہیں، کہنے لگے مولوی جی امت تباہ ہونے والی ہے، لیکن جنہیں خطیب نے نہ ولیمہ دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے ہیں. کہیں ہو حضرت کوئی امام مہدی کا تذکرہ؟ کوئی نہیں. لیکن وہ کتنے پہنچے ہیں؟ پرے فار ٹریول، شیطان کے لیے دعا کرو.
یہ پھر لکھی ہے اقبال نے ابلیس کی مجلس سے شورا حضرت، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، لطف آئے گا پڑھ کے۔ سیکرٹ میٹنگ بلائی اور ہوا کیا، بڑی کرسی پہ آپ پہ بیٹھا، باقی حضرت ایک شیطان جس کی ڈیوٹی صوبہ پنجاب پہ ہے شیطانیت پھیلانے کی، ایک جس کی صوبہ بلوچستان پہ ہے، ایک جس کی صوبہ سندھ پہ ہے، ایک جس کی KPK پہ ہے، ایک جس کی کشمیر پہ ہے، ایک جس کی گلگت بلتستان پہ ہے۔ 6 شیطان اس نے بلا لی۔ ایسا ویسے کچھ نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب اس نے رپورٹ مانگی، دسو بھائی مسلمان کی کر رہے ہیں آج کل اسلام دے والے۔ ایک شیطان سے جڑا پنجاب والا، انہیں کہا جی بڑا ہی کام ہو رہا ہے۔ انہیں کہا کی؟ انہیں کہا عید کی 12 ربیع الاول تے انہوں نے 2000 پاؤنڈ دا کیک کٹیا۔ انہیں کہا تو ڈرا ہی چھڑیا، میں پتہ نہیں رہا کی کر لیا انہوں نے، کہ تو تلواراں کٹ لئی نے جات واسطے، انہوں نے کیک کٹیا تو کٹن دے لگا رہنے انہوں اس پاس۔ کیا ان کے کیک نے اسلام کو فائدہ دیا؟ کیا ان کے کیک نے اسلام کو فائدہ دی؟ بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ودانے نے، ہر سال پاؤنڈ ودانے، اور کیک کٹ کے سمجھنا بڑا بڑا تیر مار لیا۔ اور بھائی انہوں نے کیک نہیں کاٹے، انہوں نے گلے کٹوائے ہیں اور گلے کاٹے ہیں۔ انہوں نے کیک نہیں کاٹے، انہوں نے گلے کاٹے بھی ہیں، گلے کٹوائے بھی ہیں حضرت۔ یہ جب جنگ احد لڑی گئی حضرت، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں یارانہ تھا حضرت، دونوں صحابہ میں، دونوں ایک دن کٹھے ہوئے جنگ سے پہلے، دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ بے حدیث پاک کا مفہوم ہے جو دعا کسی مسلمان کے لیے غائبانہ کی جائے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کر اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، آؤ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ دونوں مسجد نبی شریف چلے گئے، ایک کونے میں جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ایک کونے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ پہلے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا شروع کی۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب کریم کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں، اس کا مال میرا ہو جائے۔ یہ خاموش ہوئے، حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا حضرت۔ پھر ان کی دعا کی باری ہے، وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب کریم کل اسلام اور کفر آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے تگڑا کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے۔ یہاں تک دونوں کی دعا یکساں تھی۔ پھر عشق نے انگڑائی لی حضرت، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بدل گئی۔ آپ آگے کیا عرض کرتے ہیں؟ رب کریم پھر وہ میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرے کان کاٹے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، گردن کٹی ہو، کان کٹے ہوں، ناک کٹا ہو، تو مجھے پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ میں آگے عرض کروں تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا گیا۔ اللہ کٹن کٹن دے لگا رہے ساڈے وڈیاں نے کیک نہیں کٹے حضرت، انہوں نے اپنی خواہشاں تے چھریاں پھیریاں حضرت۔ جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کئی سال گزر گئے، میرا دل انجیر کھانے کو کر رہا تھا۔ انجیر حضرت، انجیر جس کے نام پہ پوری ایک سورت موجود ہے، والتین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انجیر لائی گئی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے حضرت۔ انجیر کھانے کو دل کر رہا ہے حضرت۔ فرماتے کئی سال ہو گئے میں اپنے نفس سے لڑتا رہا، کہا نہیں انجیر دینی، نہیں انجیر دینی، نہیں انجیر دینی۔ آپ فرماتے میں روزے سے تھا، نفس نے پھر تقاضا کیا انجیر کا۔ میں نے کہا چلو آج تھوڑی دیر کے لیے نفس سے صلح کر لیتے ہیں، آج تھوڑا ریلیف دیتے ہیں، تھوڑی نرمی کر دیتے ہیں، آج روزہ انجیر سے افطار کریں گے۔ اپنے مرید کو پیسے دیے، فرمایا میرے لیے انجیر لے کے آ۔ وہ انجیر لے کے آیا۔ افطار کا وقت جب ہوا نا، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے انجیر منہ میں رکھی اور پھر انجیر تھوک کے رونا شروع کر دیا۔ مرید عرض کرتا ہے حضرت ایڈے چاہ نہ منگائی سی جب کھادی کیوں نہیں؟ فرمایا کئی سال ہو گئے میرا دل انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا اور میں اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے لڑ رہا تھا۔ آج پھر اس نے تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج صلح کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نفس سے، آج روزہ انجیر سے افطار کرتے۔ تو جو پیسے دیے تو انجیر لے آیا۔ میں نے جیسی انجیر منہ میں رکھی نا کھانے کے لیے، تو پھر اندر سے نفس کی آواز کیا ہے جنید ویخ لے پھر اینے سالاں دی لڑائی میں جیتی گیا وا نا۔
میں نے سارا کی لڑائی سے جیت ہی گیا نا، فرمایا اس لیے تھوک دی، اس کو جیتنے نہیں دینا کبھی، اس کو جیتنے انہوں نے کہا کٹن دے، لگا رہن دے ویسے پاسے، وہ اپنے آپ میں کٹ دے۔ اچھا آپ میں سے کسی کے دل میں ہو سکتا ہے یہ سوال پیدا ہو، جی لو جیر کیوں نہیں کھاتی؟ کیوں نہیں؟ وہ اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کرتے تھے، وہ اپنے نفس کو حلال سے بھی اس لیے روک لیتے تھے تاکہ نفس حرام کا کبھی سوچے بھی نہ، اس کو پتہ ہو لال تیڈا اوکھا لبدا ہے تے حرام کتوں آ گیا، اس لیے انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی سختی نہ کی۔ لیکن انہوں نے کہا بس لائی رکھو ایسے پاس، اور بلکہ ہر سال انہوں نے کیک بداؤ، ٹھیک ہو انہوں نے کہا کی کام ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عید کی 12 ربیع الاول شریف جڑا جلوس کڈیا گیا ہے نا، اینا رش کی جگہ نہیں رہی کتے پیر کر دی۔ انہوں نے کہا ڈرا چھڑیا تو تے میں نے، انہوں نے کہا دس جلوس تے بڑا رش سی، فجر چ کنے نمازی سن؟ میں بیٹا جلوس کی یا کیک کی بذاتی ہی مخالفت نہیں کر رہا، میں آپ سمجھیں کہ میں کہہ رہا ہوں جلوس ہی برا ہے، جلوس کٹنا ہی نہیں ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی، میری بات بھی تو سمجھے نا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جلوس میں بڑا رش تھا، یہ بتا فجر میں کتنے نمازی تھے؟ انہوں نے کہا فجر میں 4 بابے ہی سن۔ انہوں نے کہا پھر ٹینشن نہیں لینی، اس دن آ کے ان سے مجھے ڈرانا جس دن ان کے جمعے کی اور فجر کی تعداد برابر ہوگی، پھر دیکھیں گے ان کو ذرا۔ یہ لگا رہن دے ہونا، لگا رہن دے ہونا۔ پھر انہوں پوچھا کہ پی کے والے کی کام ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑیاں 12 ربیع الاول تے لڑیاں لگیاں جی، وہ بازاراں دے بازار سجا چھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا تو تے ڈرا ہی چھڑیا، میں پتہ نہیں کی کیا۔ انہوں نے کہا اچھا جڑیاں چیناں دیاں لڑیاں سن وہ تے انہوں نے کندھاں کندھاں تے لا چھڑیاں، اے مینوں دس جڑیاں مدینیاں نہیں لڑیاں نو کنیاں کنے منہ تے لائیاں نے؟ بہرحال بات بڑھ جائے گی، میں نے سمیٹنی بھی ہے کیونکہ میں نے اسلام آباد جانا۔ یہ باتیں ہوئی تھی آپس میں، تو جب چپ کر گئے نا سارے اپنا اپنا، یہ میں کشمیر والا، گلگت بلتستان والا تے بلوچستان والا رہن دیتا ہے، یہ سمجھو کہ بھائی ہری پور والے تھوڑے تے دار ہے، پھر جے کدی شاہ صاحب بلان گے نا پھر دساں گے انہوں نے تینوں نے کی دسیا سی۔ یہ 3 کشمیر والا، گلگت بلتستان والا تے بلوچستان والا رہ گیا، یہ پھر کدی ہوئے گا نا پھر میں دساں گا انہوں تینوں نے کی دسیا بھلا۔ ہاں جی، وہ جب سب بتا چکے نا پھر ابلیس بولا، پھر وہ کیا کہتا ہے، ہائے ہائے پہلی گل کیتی کمال انہیں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہ ڈراؤ ان سے مجھے۔ انہوں نے کہا ہم بتا رہے ہیں اتنے کام ہو رہے ہیں، وہ کہا چھوڑو ان کے کاموں کو، کچھ نہیں ان سے ہونا، نہ یہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا وجہ، انہوں نے کہا پہلی وجہ سنو، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ انہوں نے کہا جو مرضی کرتے پھریں یہ کچھ نہیں میرا بگاڑ سکیں گے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 نہیں، یہ امت قرآن چھوڑ چکی ہے، قرآن غلافوں میں ہے، قرآن الماریوں میں ہے، قرآن ختموں میں ہے، قرآن تراویوں میں ہے، قرآن شبینے میں ہے، قرآن تویزوں میں ہے، قرآن پھوکوں میں ہے، قرآن صرف دلہنوں کو رقص کرنے کے لیے بس، باقی کدھر ہے قرآن؟ کدھر ہے قرآن؟ ہمارے گھر میں ہے، ہمارے کاروبار میں ہے، ہمارے تعلقات میں ہے، ہمارے لین دین میں ہے۔ وہ کہتا لگا رہنے دو ان کو، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ ہاں اس دن آ کے ان سے مجھے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی، باقی نہیں کوئی ٹینشن میں نہیں، لگا رہن دے جڑے پاسے لگے۔ اس لیے پتر
انہیں کاکے اسپیشل نوجوان جڑے بیٹھے تھے، پتر اٹھو میرے کاکیو، کھولو قرآن پاک، دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے آپ سے، کیا کہہ رہا ہے پتر، وہ دے بغیر اسی فیل جی، وہ دے بغیر اسی فیل، اور ہے ویسے شیر کوڑا، چلو پڑھ میں بھی چھڑنا حضرت جو نے اینڈ کیتا پھر ابلیس نے نا، آخری شیر ہے جو اس کا ابلیس کی مدد، جو اس نے کام دیا، جو اس نے ٹاسک دیا چھیاں شیطاناں نوں نا کہ تسی اے کرنا، پھر پتہ اینڈ پہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، مست رکھو ذکر و فکر صبح، ہے نا محفلاں چلا انہوں بس محفلاں چلا لگ گیا بیٹا، بذاتی ہی محفل کو اس کی بات سمجھنی ہے، لیکن پتر اگر صرف محفل کر لینے سے سارا دین مکمل ہو گیا یا سارا کچھ ہو گیا، پھر امام حسین کربلا کیوں گئے؟ وہ بھی میرے بچوں اپنے نانا جان کے مزار مبارک پہ بیٹھ کے محفل کرتے، اور تمہارے پاس تو نعت بھی وہ ہیں، پیسے نہ دو دے گل نہ سنا تانوں، اوتھے تے نعت بھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے پڑھ دی، ادھر تو کلام بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا پڑھا جانا تھا حضرت، کم نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ کا رکھو ایسے بات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں، اور وہ ہو رہا ہے جس خانقاہی نظام نے کبھی حضرت اسلام کو فائدہ دیا، آج وہی آپ کے سامنے، پیر صاحب کا کام تھا مریدوں کو رب کا راستہ دکھانا، پیر صاحب مریدوں کے خود ہی رب بن گئے، میں نہیں کہہ رہا جی، اقبال اس کا عنوان ہے خدا بندوں سے، اس میں پتہ اقبال کیا کہتا ہے، میں بھی پیر ہوں جی، بات کو سمجھے، پتہ میں مخاطب کر کے کیا کہتا ہے اقبال، اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، اور پیر صاحب آپ کا کام اس کو رب کی بندگی غلامی مصطفیٰ سکھانا تھا، آپ کا کام اس کو اللہ اللہ کروانا تھا، آپ کا کام اس سے سجدے کروانا تھا، آپ نے اس کو اپنے ہی بنا لیا، آپ اس کے راستے میں بیٹھ گئے، آپ نے اس کو میری طرف راستہ دکھانا تھا، بندگی سکھانی تھی، عبادت سکھانی تھی، آپ ہی رب بن بیٹھے اس کے۔ اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردہ، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، ناخوش و بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے، مٹی کا حرم میرے لیے کوئی اور بنا دو، وہی ہو رہا ہے میرے پیر صاحب، میں اپنے جننے مرید میں کہنا خدا دا واسطہ جے کوئی پیر صاحب اللہ نبی پاک علیہ السلام، میں بندہ ہوں منو بندہ ہی رہن دئی ہو جا، کوئی میری منقبت شنقبت کوئی نہیں کڑنی ہے، مرچ کی ہے کہ میری منقبت پڑی جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سامنے وہ تھے جن کی تعریف کی جانی چاہیے تھی، جن کے لیے نبی پاک دعائیں کر کر کے اللہ سے لے رہے ہیں، جن کو ہمارے بڑوں نے کہا مراد رسول ہے، فرمایا شیطان اس کے سائے سے ڈرتا ہے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر آ سکتا میرا عمر نبی ہوتا۔ حضرت عمر کی کسی نے منہ پہ تعریف کی، آپ نے فرمایا کیوں مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الجہاد ہے، باب الصلاح ہے، باب الصیام ہے، باب الزکاة ہے، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے، کسی کو کسی دروازے سے آواز آئے گی، وہ میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ فرمایا جس نے مجھ پہ اسلام پہ کوئی احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ دے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی پرندے کو دیکھتے نا تو رو کے فرماتے کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تو چشموں کا پانی پیتا ہے، تو اڑتا ہے، تو آتا ہے جاتا ہے، تجھے پوچھا نہیں جائے گا، ابو بکر کو پوچھا بھی جائے گا، ابو بکر سے سوال بھی ہوگا۔ میں کہوں خدا دا واسطہ جو میرے مریدو بنو بندے دا پتر ہی رہن دئیو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جس رات امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا انتقال ہوا، فرماتے اسی رات میں نے دعا کی رب کریم انہوں دکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کی بنی ہے۔ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء حضرت
آپ نے اس میں فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن کہتے ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینہ آیا ہوا ہے بڑا زیادہ، بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا ہے آپ کو. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین یہ کیا؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا ابھی اللہ کی بارگاہ سے حساب دے کے فارغ ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی رات اور خواب کی رات کا میں نے فرق نکالا تو 12 سال گزر چکے تھے. اسی کیڑے باغ دیاں مولیاں، اسی کیڑے باغ دیاں مولیاں ہیں، اسی کی ہیں. کیا کہتا ہے؟ لا کے رکھو انہوں ایسے. بس جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن. کھولو بطر قرآن پاک، کھولو قرآن پاک، کڈو ان باہر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. میرے خیال حضرت اس دن ایک دوست آ گیا، انہوں آ کے کہندا حضرت صاحب وہ ذرا ویکھو سا تسی نظر آ لیو. میں بھائی تو ہی کہن ڈیا نظر آنا، باقی میں نظر والا کوئی نہیں ہے. نہیں وہ میں سونے نوں بھی ہاتھ لاواں نا تے مٹی بن جاندی. زمیناں شمیناں میں ساریاں ویچ بیٹھا، جڑا کاروبار کیتا گھاٹا ہی ہوا ہے. کیونکہ ابھی حضرت جی دکان نہیں ڈالی، ابھی دکان ڈالنے کی نیت بھی کوئی نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ روشنی دے دیتے ہیں، پھر اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. ڈال دی مالک نے. میں نے اس کو کہا میں ان کر اپنے گھر جا تو جا کے اپنے بچیاں دی امی نو پوچھ کے نہ مجھے فون کر کے دس فون میں جی دے تیرا فون نہیں نہ آئے گا، فون میرے ہاتھ وچ تیرا فون مس نہیں کراں گا. صرف بچیاں دی امی نو پوچھ کے اے دس گھر وچ ٹوٹل کنے قرآن پاک پے نے مختلف کمریاں چ، ڈرائنگ روم چ، ہال چ. کہندا دساں میں اپنی پریشانی لے کے آیا، تو ہی نویں گل ہی کرن دے. بابے تو ہی کیا نا کھا لاں پھر مان لا. پھر میری حضرت وہ گیا کو گھنٹہ ڈیڑھ اس کو لگا. میں نے فون ہاتھ میں رکھا، اس کی کال آ گئی. میں جی کہنا جی میں نے اپنے بچوں کی امی سے پوچھا ہے مختلف کمروں میں نا 7 قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں. ٹوٹل جو اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے نا وہ ٹوٹل 7 ہے. وہ کمرہ ڈرائنگ روم 7 پڑھے ہیں. میں ٹھیک ہو گیا. میں اندر اپنے بچیاں دی امی نو اے پوچھ کے دس مینوں قرآن پاک تے 7 نے پڑھ دے کنے ہو؟ کنے قرآن پڑھ دے 7 وچوں؟ کنے قرآن تہاڈے گھر چ یوز ہوندے نے؟ کنے کھولے جاندے نے؟ وہ کوئی منٹ ڈیڑھ بعد نہ پھر کال واپس نہیں حضرت تو میں بھی کماں چ الجھیا رہنا، بچے چھوٹے نے وہی بچیاں چ لگی رہندی ہے. وہ بچے پھر سکول دا کام ہوم ورک تھک جاندے نے سو جاندے نے تے کھولیا کوئی بھی نہیں جاندا. میں نے کہا بندیا پھر صرف ایک گل مینوں دس جہدے گھر چ روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ جو دی شکایت لا ربا موبائل چھڑدا نہیں، ٹی وی چھڑدا نہیں، مینوں کھولدا ہی نہیں. میں دس پھر اس گھر چ برکت کتھوں آنی ہے دے گھر. اچھا ہو سکتا ہے حضرت کیونکہ آپ کی عادت ہے نا مجھے سننی اپنے کا پتہ ہے یہ اتنے نہیں گل کرن باہر جو دیکھو نویں گل ہی سنا چھوڑی قرآن پاک شکایت لاندے نویں قرآن پاک نہیں کدھر لے ہے. میں آپ کو بھی بتا جاتا ہوں میں سارے قرآن کی نہیں بات کروں گا، صرف سورہ ملک 29واں پارہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابو فرماتے ہیں جو ہر شام پڑھے گا عامل ہوگا بروز قیامت اعمال تلیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. کوئی بندہ ہوگا نیکیاں کم پڑ جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم کا آرڈر ہو جائے گا. جب فرشتے اس کو جہنم کی جانب لے کے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ سورہ ملک آ جائے گی. رب کریم عامل ہے میرا، دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا. اور یہ جھگڑے کے الفاظ ہیں نا، علماء بیٹھے ہیں جھگڑے کے الفاظ ہیں. جھگڑے گی کہے گی نہیں، جھگڑا کرے گی. علماء بیٹھے ہیں کہے گی نہیں، جھگڑا کرے گی. سورہ ملک ربا دنیا میں مجھ سے پیار کرے، مجھے پڑھے، میرا عامل ہو اور جہنم میں جائے نہیں، میں نہیں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا. پھر سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کیا کہے گی؟ ربا جو پھر اینو جہنم چ بھیجنا ہی پھر مینوں قرآن چ باہر کڈ دے.
میں کہتا ہوں اگر اس دن سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے اور بندہ مسلمان، پھر آج سارا قرآن اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت بھی نہیں لگا سکتا۔ اب سارا قرآن رب کی بارگاہ میں تیری شکایت بھی نہیں لگا سکتا کہ ربا موبائل چھڑ دیتے ٹی وی چھڑ دیتے موبائل چھڑ دیتے ٹی وی، کدی باہر ٹر جاتا ہے، کدی یار بلا لینا ہے، مینوں کدی کھول کے ویکھے ہی نہیں سوا، مینوں کدی کھول کے ویکھے ہی نہیں سوا۔ پھر ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ وہ کہتا ہے ان کا سارا کچھ تو پیسہ بنا، یہ میرا کیا بگاڑوں گا؟ غلطی جو ہم سے مین ہوئی، کیا غلطی مین ہوئی؟ سب سے مین جو غلطی ہم کر گئے، پھر اس غلطی نے آگے بڑی غلطیاں کرائی ہم سے۔ کیا؟ جو ہم سے مین غلطی ہوئی کیا؟ نہیں قائد اعظم نے کیڑی غلطی کی ہے بھائی؟ تمہیں پاکستان بنا کے دے گا غلطی کر گئے؟ واہ کاکیا تیری جنرل آج تبھی قربان جاؤں۔ اے جی ساڑی یوتھ دا حال، یہ ساڈا کل جے کی بنے گا ساڈا کل؟ مسٹر چیف جو پڑھے ہے جی ہونا دیکھو کی غلطی ہوئی ہے، تمہیں پاکستان دے گیا یار، غلطیاں تو ساڈے کو ہوئی جان، بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن ہوں ویسے اپنے مزاج چ کہندے ہونے کہ غلطی کر گیا میں جو اسی کیتی ہے نا پاکستان نال، ہوں کہندے ہونے کہ اوئے ہوئے یہ غلطی ہو گئی ساڈے کو۔ نہیں، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، ان کا تو بڑا احسان ہے بیٹا، غلطی ہم نے کی۔ کیا غلطی کی؟ یہ ضرورت تھا، یہ ہم نے غلطی یہ کی، ہم نے اس کو مقصد بنا دیا، یہ غلطی ہوئی۔ اور ابلیس بھی یہی کہہ رہا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ وہ کہتے ہیں ان کا دین تو یہ ہے، یہ میرا کیا بگاڑے، جنہیں مرضی کیک کٹن، جنیاں مرضی چنڈیاں لان، یہ تو ان کی تو سمت ہی درست نہیں ہے، ان کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ مین غلطی یہ ضرورت تھی، ہم نے کیا کر دیا؟ وہ مقصد ہے، ہم نے کیا کر دیا؟ ضرورت بنا دی۔ سچ دسیو، ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، پتہ جھوٹ نہ بولیو، واقعی اللہ ضرورت نہیں رہ گیا؟ صحیح دسیو، اب بولو تو صحیح ہے، ضرورت ہی ہے۔ بیمار ہوئے پھر ہوں یاد کر لینے، پریشانی آئے پھر ہوں یاد کر لینے، اولاد نہ ہوئے پھر یاد کر لینے، کام نہ چلتا ہے پھر ہوں یاد کر لیں۔ باقی پتر کون یاد کرتا جی؟ کون یاد کرتا جی؟ وہ مقصد حضرت ہم نے ضرورت بنا دیا، وہ مقصد حضرت جی، وہ مقصد ہم نے اس کو ضرورت بنا دیا، ضرورت رہ گیا حضرت۔ جنہوں ضرورت ہوں انہوں پکار لینا حضرت، جنہوں لوڑ پیندی ہے انہوں باز مار لینا حضرت، باقی کون حضرت؟ سیدہ کائنات ساری رات نوافل حضرت، صوفیاء نے 1000 تعداد لکھی حضرت، سیدہ جو نوافل ہر رات ادا فرمایا کرتے، جنہوں نے مقصد سمجھا اس کو۔ اور پھر کیا لکھا ہے؟ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے، لکھا ہے سیدہ کائنات رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی ہے، تیری رات ہی مک گئی،
کوئی رات تے اس طرح دی بنا فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ہائے کوئی رات تے بنا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا سیدہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید سید حضرت رابعہ بصری کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی کوئی نہیں، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، کوئی پانی لا دے. وہ جتنے محلے والے تھے نا سب نے اپنے اپنے گھروں سے برتن اٹھائے اور حضرت رابعہ کے لیے پانی لینے نکل گئے. سارے کنویں سے پانی بھر کے واپس لا رہے تھے. راستے میں ایک بزرگ تھے واسلین میں سے، انہوں نے سب کو کھڑا کر لیا. پوچھا کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. شاید پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں، عورت ذات ہیں، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، تو ہم نا حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے جا رہے. وہ بزرگ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی. وہ مقصد ہم نے کیا کر دیا. بلکہ حضرت جی تسی نہیں، اسی بھی ہنجی کیتا، اسی بھی انہوں اپنے اسٹیجاں تو کڑ چڑھے. حضرت کو حمد ہے ساڑے اسٹیجاں تے، تاڑی نہیں، اسی بھی ہنجی ہیں تاڑے نال، اسی بھی کڑ چڑھے حضرت اسٹیجاں. کوئی ہے حضرت کسی محفل میں کو قاری صاحب ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ تلاوت کر دیں تو چلو کہ اس کی حمد و ثنا ہو جائے. باقی کسی نقیب نو تو کی توفیق ہوئے کوئی نہیں. حضرت جی کو حمد پڑھی جائے کوئی نہیں. اور پوچھو تو حضرت ہمارا بہانہ آگے سے یہ ہے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اسی کا ذکر ہے. میں کبھی سے انکاری نہیں، آپ دلیل ہیں اس کی، اب برہان ہے. یہ کلیہ تم نے کدھر سے نکال دیا؟ تم نے تو نا ہی نہیں لینا ہے. کوئی نہیں حضرت ہماری اسٹیجوں پہ حمد کوئی نہیں. اللہ حضرت جی کوئی حمد والا ہے نعت والا نہیں، کوئی صحابہ والا ہے اہل بیت والا نہیں، وہ اہل بیت والا ہے صحابہ والا نہیں. وہ سنیو تھی تو سارے والے ہی تو یار، تسی حمد والے بھی، تسی نعت والے بھی، تسی صحابہ والے بھی، تسی اہل بیت والے بھی. حضرت یہ سب کچھ تو تمہارے حصے میں آیا. کوئی حمد پڑھتا ہے نعت نہیں پڑھتا، کوئی اہل بیت اطہار کا نام لیتا ہے صحابہ کا نہیں لیتا، کوئی صحابہ کا نام لیتا ہے اہل بیت اطہار پنجتن پاک کا نہیں لیتا. وہ سنیو سارا کچھ تو تمہارے حصے آیا تھا. حمد والے بھی تم، نعت والے بھی تم، اہل بیت والے بھی تم، صحابہ والے بھی تم، اولیاء والے بھی تم. حضرت لیکن کی ہویا جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گیا. جو ضرورت تھا وہ جنہوں نے مقصد سمجھا اس کو. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا آئینہ تھا. حضرت آپ کو پتہ آئینہ دیکھنا سنت ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھا کرتے تھے. وہ لکھا ہے ایک دن ہوا کیا، خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے نا اس سے آئینہ گر کے نا زمین پہ ٹوٹ گیا. بڑا پریشان ہوئے، ایک ہی ہو گیا. پیر صاحب جب وضو فرما کے آئینہ مانگیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ آئینہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ والا دور تو نہیں نا کہ موٹر سائیکل نکال لی اور جا کے جناب وہ بازار سے نیا آئینہ خرید لے. نہ بازار اس طرح، نہ موٹر سائیکل اس طرح، نہ آئینے اس طرح. لیکن خادم بھی تو حضور غوث پاک کا تھا نا. جیسے چور بھی چوری کرنا ہے تو جاندے ہیں کتب بنا کے بھیج دیں، وہ تو تھا ہی خادم. حضرت ہے وہ لکھا ہے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا، آپ نے فرمایا بھائی آئینہ لے آ کتنے وے. عرض کرتا ہے آگے سے، یہ نہیں کہ حضرت صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، وہ آگے سے عرض کیا کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، از قضا آئینہ چینی شکست. حضرت میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا. اپنا نام ہی نکال گیا بیچ میں سے. حضرت اپنا نام لیا ہی نہیں اس نے کہ میں توڑیا یا میرے کو ٹوٹیا. عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفار مصرع میں لایا. حضرت عرض کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست.
آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا ہوا شیشہ ٹٹ گیا ہے، نہ دیکھاں گے نہ اپنا اب یاد آئے گا، اپنے یار نو یاد کرو گے۔ جب وہ مقصد ہوا کرتا تھا، یہ اس دور کی بات ہے، یہ میں آپ کو اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب وہ مقصد تھا جی، انہیں گلا نہیں دیا ہے کوئی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ والد صاحب وصال فرما گئے، کفالت دادا جان وصال فرما گئے، کفالت نانا جان بھی وصال کر گئے۔ حضرت سید تھے، غیور سید حضرت، اور سید ہوتا ہی غیور ہے، مولا مشکل کشا کا خون مبارک ہے، سیدہ کائنات کے گلشن مبارک کا پھول ہوتا ہے سید حضرت، سید ہوتا ہی غیور ہے حضرت، ہیں جی۔ سید سے زیادہ غیرت کس میں ہوگی حضرت؟ کیا ہوا؟ کوئی منگن شنگن والا کام نہیں کیتا گیا، گھر کا کچھ سامان بیچ کے نہ ایک چرخہ خرید لیا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ چرخہ چلاتی، سوت کاٹتی، کپڑا تیار فرماتی، کپڑا بازار جا کے بکتا اور سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ، ہمشیرہ، میں اور ایک لونڈی، یہ ہم 4 گھر کے افراد تھے۔ والدہ صاحبہ ذکر الہی کرتی، چرخہ چلاتی، کپڑا جا کے بکتا اور پھر گھر میں چولہا جلتا۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے میں بھوکا تھا، بچپن تھا نا، میں بھوکا تھا۔ فرماتے میں نے جا کے نا اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی، اماں جی بھوک لگی ہے، کچھ کھان دو۔ ہائے 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 ہائے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں آگے سے مجھے والدہ فرمان لگی، نظام اج صبر کر لے کیونکہ اسی رب دے پرونے ہیں، اج صبر کر لے، اج اسی رب دے مہمان ہیں، اللہ دے پرونے۔ کہتے ہیں اس فکرے نے مجھے اتنا مزہ دیا، میں اسی فکرے کے مزے لیتا رہا۔ اوے نظام، اوے تو رب دا پرونا، ہائے ہائے نظام تو رب دا پرونا۔ فرماتے ہیں اسی، لیکن والدہ صاحبہ کو تو تھا نا کہ نظام بھوکا ہے۔ فرماتے والدہ صاحبہ اور محنت کی، چرخہ چلایا، کپڑا تیار ہو گیا، لونڈی کو کپڑا دیا جا بازار بیچ کے آ، اور آتے ہوتے فلاں کھانے کا سامان لانا، میرا نظام بھوکا ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ لونڈی گئی، کپڑا بیچا، سامان لائیں، والدہ صاحبہ نے کھانا سامنے رکھا، مجھے بلایا اور بلا کے کہا نظام کھا جتنا کھانا ہے۔ اب فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا، میں نے کہا امی جی یہ کھانا کسی اور نو دے کے رب دے پرونے نہ بنے رہیے۔ لیکن اس دور کی باتیں ہیں جب وہ مقصد تھا، انتشاری ضرورت ہے، اب تو وہ ضرورت بھول چکے ہیں۔ آپ بھی میں بھی سڑکوں پہ ٹریول کرتے ہیں، میں ہوں اسلام آباد لنگ کے آئے، وہ بایا ساری محبت کا بھی کی آخی ہے، سڑکوں کے بچ جی وہ ہم نے وہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ ہیں جی۔ چلو سارے ٹائم لگ جائے گا، وہ ہم نے اسلام آباد پہ لکھوا دی، میں ہوں ویک کے آیا، ہر نا تے اینی توڑ پئی دی، ہر نا تے، لیکن بھائی کسی دا مقصد ہوئے تو کسی نو توڑ دسے نہ، کسی نو یاد ہوئے تو کسی نو توڑ دسے، پھر کیوں لوندے ہو؟ تسی نواز شریف دے لائق ہو، تسی زرداری دے لائق ہو، تسی آنا دے لائق ہو، نہیں ہو؟ کسی کو سڑک پہ لگے بورڈ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لکھا ہے، کسی کو دھول نظر نہیں آ رہی، سارا سلام آباد پڑھے اللہ اور اللہ کے رسول دے نامہ نال، جا کے ہونی دیکھو نہ دھوڑ پئی ہوئے، تاڑیاں جتیاں